الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. بلند تر صلوات. ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے. باہر میں امام کی آمد اور سلامتی کی خاطر بواز بلند درود پڑھیں سارے. اپنے اپنے مرحومین بانیان مجالس مرزا صاحبان کے مرحومین علماء و ذاکرین عزاداران مجلوم کرب و بلا ماتم دران مجلوم کرب و بلا خطباء و واعظین اور ایسے لوگ جن کا اس دنیا میں وارث کوئی نہیں ہے ان کے درجات کی بلندی کی خاطر ہدیہ کرے صلوات بواز بلند. ماشاءاللہ بھائی دا حکم یہ کہ مجلس پاک سرائکی پڑھنے تو سمجھ آ رہے سے سارا کو سمجھ آ رہے. چلو ڈیدہ کڑے کڑے بندے بھی سمجھ آنے جتنا توڑے ذہن اچھ امام حسین دا شان بلاندے اتنی بلاند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. تھوڑا جتنا زور لاؤ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ختم قرآن دا ثواب حیدری. حلالی اور حرامی دی پہچان حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن دے لعنت جناب سیدہ دے دشمن دے لعنت شہدائے کربلا دے قاتلان دے لعنت. کوشش کرو آل یاسین دی ذات دے اچھی صلوات پڑھو. اجازت ہے جو ذکر باقی کروڑ سلام ہے توڑیاں طیب اور طاہر ماما نو جنہاں نے توان گود اچ علی ولی اللہ پڑھایا ہے جس کی وجہ تو آج رکاوٹاں نو تروڑ کے تو سا عشق حسینی دا ثبوت دے مالک توڑی زندگی رکھے. تو اگر سارا دل ہوئے تا ہکا صلوات پڑھو جو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جاوے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بہت ہی پرعقیدت ماحول ہے. میری دلی دعا ہے کہ 5/12/14 کا خالق تو کس دنیا دار کمینے دا محتاج نہ فرما. مالک تو ہمیشہ بستا رکھے، آباد اور شاد رہو. مالک تو اتنا رزق دے جو دھیاں دے بھیڑی نو نال لا کے زندگی چ ایک دفعہ اس بازار چ گزرو جتھے علی دی دھی پتھر چلے گی. تواڈے حق چ میں دعا منگا چھوڑی ہے. میں جے تک جیساں حیدرآباد کی دھرتی کے بہ کے مظلوم کربلا کا ذکر سنن والے لوگوں تواڈے حق جیویں دعاواں کریں دا راساں. لیکن میں حسین کا ذاکر سمجھو، مسافر سمجھو، مہمان سمجھو. میں تواڈے حق وچ دعا کیتی، ہن میں منت پیا کرنا. آؤ ہاتھ چاہ کے اس امام دی دعا کریے جڑا اج بھی پردے غیبت وچ رب بیٹھا رہندا ہے. جتنے ہاتھ چاہ سکتے ہیں چاہو، میرے واسطے نہیں چاہنے، اپنے اس امام دی آمد دی دعا کرنی وے جن دے انتظار وچ اج بھی کربلا کھڑی ہے. اگر رومن آ جاوے، آنسو آوے تو روکنا نہیں، امین ضرور رکھنی ہے. پروردگار علی امیر دے زخمی ساتھ واسطے، پروردگار حسن امیر دے جگر دے ٹکڑا دا واسطے، پروردگار علی امیر دیاں زخمی تے ناحق قید دھیاں دا واسطے، پروردگار حسین مظلوم دی 3 سال دی زخمی دھی دا واسطے. ہون تا ساڑے باہر میں امام دا ظہور جلد فرما. میرا مالک امام زمانہ دی نالین دی زیارت ساڑا آخری مقدر اور نصیب فرما. امام زمانہ بادشاہ دے سپاہیاں شمار فرما. جس بندے نو امام دی جتنی ضرورت ہے وہ اتنے ہاتھ بلند کر کے امام دے نورانی ظہور دے خاطر پوری ایمانداری نال بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کروڑا سلام ماتمیوں. یہی میرا مقصد ہوتا ہے. بسم اللہ کرا گھارے جو نکلنا تھا چونکہ وہ گھر ویران ہوتے جس گھر دا وارث گھر نہ ہوتے تے سادات دا وارث پردے غیبت وچ بیٹھے. ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ سب دعا کرنی چاہیے. ہن وہ خود آوے اور اس مشن کو خود سنبھالے. میں نے ڈھیر سارے ماتمی نظر آ رہے ہیں تے بابا جاشا جی میرا دل بھی ایویں ہے جو میں اپنی اس طیب اور طاہر اور پاک و پاکیزہ مجلس دا آغاز ماتمی دی شان تو کرتے ہیں. ماتمی ہے کیا؟ ماتمی بہت بڑی عظمت دا مالک ہے. صفی محسن شہید 417 میں یاد آتی ہیں. او فرمائے رانے کہ ویسے تو محبت ہے مجھے موت سے لے کے، اگر غلطی سمجھ آوے تو بات بول رہے رہتی پاس ذاکر ہی نہیں آم. محسن نقوی شہید مالک دی قبر تے رحمت فرماوے. او فرمائے دن ویسے تو محبت ہے مجھے موت سے لے کے، زندہ ہوں میں فقط غم شبیر کی خاطر. محسن میری ماں کا یہی احسان ہے مجھ پر، پالا جو مجھے ماتم شبیر کی خاطر. سبحان اللہ. ماتم ہے کیا؟ عزاداریاں ہیں کیا؟ ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کی ذرا ہو. ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کی ذرا ہو. ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے. عظمت بلند ہوتے ہیں ماتم میں جتنے ہاتھ، ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام ہے. سلامت رہو. بہت سونا استقبال کیتا ہے. میرے خیال ہے تو کچھ سمجھ نہیں آنے کوئی. آپ نے بہت اچھا استقبال کیا ہے. مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.
تو میں اپنی مجلس کا آغاز ایسے کر دوں، کروڑوں حمد ہیں اس مالک اللہ کے۔ ابھی تو میں آپ کے مزاج کے مطابق شروع کر بیٹھا ہوں، تو ابھی بات زمین پہ نہیں جانی چاہیے۔ میں نے کہا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں، یا ایسے کہہ دوں انلمیٹڈ احسان ہے اس مالک اللہ کے جس کے عابد کا نام علی ہے۔ کروڑوں احسان ہے اس مالک کے جس کے ساجد کا نام علی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مالک فرما رہا ہے کہ دین میں سے، ادیان میں سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ حالانکہ عالم اسلام میں بہت سارے دین ہے، ہر بندے کو اپنا اپنا دین نصیب ہو، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنے کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا، تفاسیر ہوتی رہی، لوگوں تک پہنچتی رہی، تو پانچویں آقا کے سامنے ایک بندہ آیا، قدموں پہ ہاتھ لگایا، بوسہ دے کے کہتا ہے مالک اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، حالانکہ اور بھی دین ہے، تو اللہ نے اسلام کو کیوں پسند کیا؟ چہرہ امامت پہ جلال آیا، فرمایا اللہ نے اس لیے پسند کیا، اس میں میرے دادا علی کی ولایت جو آ گئی ہے۔ علی بہت بڑی عظمت کا مالک ہے۔ لوگ علی کو سوچنا شروع کر دیا لوگوں نے، بابا جی حالانکہ علی کے نوکر ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ علی تو بہت بلند ہستی ہے، علی کیا ہے؟ چلو میں آپ کے مزاج پڑھ کے کتاب نوٹ کریں، قلم کاغذ دوات نکالیں، کتاب نوٹ کریں۔ کتاب کا نام ہے نہج الاسرار۔ کیا نام ہے؟ نہج الاسرار۔ اس کتاب میں سے میں پڑھنے لگا ہوں اور دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اور وہ نیت کر کے آیا کہ پنجاب سے ذاکر آئے گا، مولا کی فضیلت پڑھے گا، میں نے اس کے ساتھ بولنا نہیں ہے۔ کتاب میں نے بتا دی ہے نہج الاسرار مرزا صاحب، اس میں میں بتانے لگا ہوں کہ علی ہے کیا۔ لوگ تو علی کو سوچتے ہو حد ہی کراس کر گئے ہیں۔ علی ہے کیا؟ اگر علم کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، علم کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، زہد کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، تقوی کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، عبادت کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، نماز کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، کلمے کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، روزے کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، سجدے کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، قیام کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ۔ جو بندے ابھی سوچ رہے ہیں دیکھنا میرے سائڈ پہ ہے، آپ کو اگر دل اجازت دے تو پھر بولنا ہے۔ میں نے کہا ہے علی ہے کیا؟ ہر چیز کو ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ۔ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہو، آدم کو توبہ کی ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، آدم کو توبہ کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا ہے علی کا دروازہ۔ یوسف کو کنویں میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، موسیٰ کو کوہ طور پہ ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، عیسیٰ کو سولی کے اوپر ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، ابراہیم کو چھری کے نیچے ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، یعقوب کو جدائی میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، یوسف کو مصر میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ۔ علی ہے کیا؟ محمد مصطفیٰ کو شب ہجرت بستر میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، محمد مصطفیٰ کو بستر میں ضرورت پڑی تو میں نے کہا علی کا دروازہ، خیبر میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، خندق میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، مباہلے میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ، حنین میں ضرورت پڑی تو علی کا دروازہ۔ دنیا کی ہر چیز آتی ہے علی کے دروازے پہ، علم علی کے دروازے پہ، علم علی کے دروازے پہ، زہد علی کے دروازے پہ، تقوی علی کے دروازے پہ، ملانہ علی کے دروازے پہ، مفتی علی کے دروازے پہ، قاضی علی کے دروازے پہ، ذاکر علی کے دروازے پہ، عزادار علی کے دروازے پہ، فقیر علی کے دروازے پہ، ہر چیز آتی ہے علی کے دروازے پہ۔ او علی کو بھونکنے والے لوگوں، آؤ آپ جی کا بیان
سوچ رہے ہیں جو علی کو اللہ مانتا ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. جی یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی اللہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا علی بندہ بھی نہیں ہے. وہ آج کل تو ایک چکر چل چکا ہے بابا جی. مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میں گھر سے نکلتا ہی فقط وکالت آل محمد کے لیے ہوں. آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے. جس کو مشہور ہونے کا شوق ہے وہ آل محمد کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اس سے ناموری ملتی ہے. میڈیا میں بہت سی ویڈیو وائرل ہوتی ہے. آج کل لوگ یہ سٹیج سمجھتے ہیں. جو لوگ ان کے لیے سٹیج ہے ہمارے لیے تو ممبر ہے. وہ بابا جی میڈیا پہ آ کے نا بابا کے دول بغیر کسی ڈر خوف کے کہتے ہیں کہ 14 ہم جیسے ہیں. ہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو جو یہ کہتے ہیں نا ان کو 2 سطروں میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے میری پوری بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے. لوگ ممبر پہ میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ آ کے فیس بک کے اوپر آ کے واٹس ایپ کے اوپر آ کے بکواس کر رہے ہیں کہ 14 ہم جیسے ہیں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14 ہم جیسے بشر تھے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14 ہم جیسے بشر تھے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب 14 معراج پہ تھے تو اس وقت جناب کدھر تھے؟ جب 14 معراج پہ تھے تو اس وقت جناب کدھر تھے؟ علی بہت بڑی عظمت کا مالک ہے. علی کو اللہ نے سوچنے کے لیے نہیں کہا. مالک بھی کہتا ہے اس کو فقط ماننا ہے. کیونکہ کائنات کی ہر کتاب اٹھا لے, آدم سے لے کے خاتم تک اب تک قیامت تک کی جتنی شائع ہوں گی, میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں. چلو اس کو چھوڑو, ایک دوسری بات کرتا ہوں. کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اگر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں رہتا, اور اگر ہمارے برادران اسلام نہ مانے تو وہ بھی اسلام کے اندر نہیں رہتے. متفقہ علیہ کتاب جس کا نام قرآن ہے, اس میں مالک فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے. باؤ حضرت مولوی جس کتاب کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے اس میں تجھے علی نظر نہیں آتا. اس میں ہر چیز کا ذکر ہے, جو کہ مالک کا فرمان ہے نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور بالکل حد کر دی نبیوں کے سلطان نے. وہ فرماتا ہے کہ آج کل کا کل ایمان, خندق کی بات کر رہا ہوں, آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. او علی کو جز کہنے والے لوگ آؤ نبی کی بات مانے یا حضرت مولوی کی بات مانے. رسول کہتا ہے علی کل ایمان ہے, حضرت کہتا ہے علی جز ایمان نہیں ہے. بابا علی کے بغیر زندگی ادھوری ہے. علی ہے تو ہم زندہ ہے. میں قرآن سے ایک بات کرنے لگا ہوں. قرآن میں اللہ رسول کو فرما رہا ہے, اے رسول جو تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے, اے رسول جو تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, ان کو کہہ دیجئے کہ روح امر الہی ہے. کیا ہے؟ اچھا امر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. ادھر نہ صحیح گھر بستر میں دل کر پڑے میں یاد آ جاؤں کہ میرے حق میں دعا کر دینا. کیا کہہ رہا ہے کہ روح امر تب ہوتا ہے جو اہل الامر موجود ہو. تو پہلی بات کیا کرے کہ اے رسول جو سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو میں پہلے تھوڑی سی ڈیفینیشن روح کی کر دوں کہ روح کیا ہے.
اگر انسان کے جسم کے اندر وکیل صاحب روح ہو تو جسم کارآمد ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو بھائی جان انسان چل سکتا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو بندہ کسی کو دیکھ سکتا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے تو کسی یتیم کو تھپڑ مار سکتا ہے. اگر انسان کے اندر روح ہے تو ادھر سے چل کے بازار جا سکتا ہے. اور میں بتانے لگا ہوں کہ علی کا اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق کیا ہے. جس کو قرآن کی پہلی آیت یاد ہے کہ اللہ نے کہا کہ پسندیدہ دین اسلام ہے تو پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا اور بھی ادیان عالم اسلام میں ہے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے پیارا دین دین اسلام ہے. تو مولا نے فرمایا اس وجہ سے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر میرے دادا علی کی ولایت آ گئی ہے. تو آؤ میں بتاؤں علی کا تعلق اعمال کے ساتھ کتنا ہے. اور قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں. اللہ فرما رہا ہے جو تم سے سوال کرتے ہیں کہ مصطفیٰ روح کیا ہے ان سے کہہ دو کہ روح امر الہی ہے. امر تب ہوتا ہے امر موجود ہو. پانچویں امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا یہ اہل الامر کون ہے؟ فرمائے ایک ہی تو ہے میرا دادا علی ابن ابی طالب. ایک ہی تو ہے میرا دادا علی ابن ابی طالب. تو بات قرآن روح کی کر رہا ہے اور روح اور علی کا کتنا آپس میں ریلیشن شپ ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو میں نے کہا جسم کارآمد ہے. روح ہے تو بندہ بندے کو سلام کرتا ہے. اگر جسم میں روح ہے تو بندہ بندے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے. لیکن اگر سندھ کے غیرت مند لوگوں انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پورے کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا. صلوات پڑھیے گا. سلامتی کی خاطر بھی کوشش کرے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. چلو ذکر نہ کسی کے روکنے سے رکتا ہے اور نہ ہی کبھی رکا ہے. ہم نہیں تھے تو یہ ذکر تھا. یہ بجلیاں نہیں تھی تو علی کی ولایت تھی. یہ ساؤنڈ نہیں تھے تو علی تب بھی علی تھا. یہ نہیں ہوں گے علی تب بھی علی ہوگا. بڑے بڑے آئے متوکل آیا یزید آیا شمر آیا مٹاتا رہا کوشش کرتا رہا. نہ عزاداری مٹی نہ ولایت حیدر قرار کا پرچار بیٹا. نہ ماتمیوں کا ماتم رکا نہ شبیہ رکی نہ علم رکے نہ ذوالجنا رکا نہ یہ ذریعہ رکی نہ اس کے کہنے سے عزاداری پہ پابندی لگی. بڑے 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 آئے جو روکتے رہے جو مٹانے کی کوشش کرتے رہے وہ خود مٹ گئے. حسین کا علی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے. حیدری جس کو وہ پہلی بات یاد ہے کہ روح ہے تو جسم کارآمد ہے. روح ہے تو بندہ بات کر سکتا ہے. فقط ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کو روح کیوں کہا گیا ہے. علی کا روح کے ساتھ ریلیشن کتنا ہے. جس طرح وہ حضرت انسان اگر انسان کے جسم کے اندر روح ہو تو جسم کارآمد ہے. جسم کام کے قابل ہے. جسم حرکت کر سکتا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. حضرت انسان جس طرح انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے. اگر دین سے علی نکل جائے پورا دین بیکار ہے. علی ولی علی ولی. بواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد آل محمد. نعرہ علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے پہلے کہا ہے کہ جو علی کو خدا مانتا ہے وہ لعنت کا حقدار ہے. لیکن علی ہمارے جیسا نہیں ہے. مجھے تو سطریں یاد آ گئی ہیں میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دعا مل جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ
وہ تو میں نے پڑھ دیا ہے نا کہ 14 ہم جیسے بشر تھے. چلو میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں, چلو مانا کہ برا کہتے ہیں اور حقیقت میں برا کہتے ہیں. نصیری جو علی کو بزرگ خدا کہتے ہیں, چلو مانا کہ برا کہتے ہیں, لیکن جو علی کو سوچتے ہیں ان سے میں جواب کا طلبگار قیامت تک رہوں گا. نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں, چلو مانا کہ برا آتا ہے. او حضرت انسان جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو جگا دے, چل تو ہی بتا اسے کیا کہتے ہیں. علی اللہ نہیں ہے, اور علی تیرے اور میرے جیسا بندہ بھی نہیں ہے. علی کو فقط مان, بھلے اس کو لوگ جو مرضی کہیں, ہم کو تو علی نے خود سجدہ کر کے بتایا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے. بھلے اس کو تاج و تخت کی کیا ضرورت جو خدا بننے سے انکار کر رہے. علی بہت بڑی عظمت کا مالک ہے. بھائی اپنے اذہان کے مطابق علی کو نہ سوچو. ہمارے اذہان ہے کیا؟ ہمارے اذہان کا تو جواب آج سے 1400 سال پہلے علی کا نوکر جس کا نام بہلول ہے وہ دے گیا تھا. وہ ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھا تھا, اپنی مستی میں لگا ہوا تھا, کہہ رہا تھا علی حق کا امام ہے, علی مشکل کشا ہے, علی حاجت روا ہے. ادھر سے اس کے چاچے کا بیٹا آیا, وہ چاچے کے بیٹے کو آپ بہتر جانتے ہیں. اس نے دیکھا کہ بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھے اور اپنی موج میں بیٹھ کے دریا کا پانی نکالتا ہے, ایک چھوٹے سے گڑھے میں ڈالتا ہے. دریا کا پانی نکالتا ہے, ایک چھوٹے سے گڑھے میں ڈالتا ہے. اس کے چاچے کا بیٹا پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے بہلول پہلے سنتا تھا تو دیوانہ ہے, تو پاگل ہے, تو مست ہے, تو علی کا موالی ہے, آج مجھے یقین ہو گیا تو واقعی دیوانہ ہے, واقعی پاگل ہے. بہلول نے کہا اللہ کرے تیری زبان بند ہو, میں کیسے پاگل ہوں. کہتا ہے کیا کر رہا ہے, اور بڑی بے نیازی کے ساتھ بہلول کہتا ہے آج علی کے ادنا سے چھوٹے نوکر کا یہ دل بن گیا ہے کہ یہ پورے کا پورا دریا جو بہ رہا ہے ٹھاٹھے مار کے میں اس گڑھے کے اندر اس کو ضبط کر دوں, اس کو اس کے اندر ڈال دوں. اس نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ واقعی دیوانہ ہے. بہلول نے کہا اپنے اندر کی خباثت بول, جو تیرے اندر کی خباثت ہے وہ بیان کر, کہنا کیا چاہتا ہے. کہتا ہے بھلے یہ اتنا بڑا دریا چھوٹے سے گڑھے میں آ سکتا ہے. کھڑا ہوا علی کا دیوانہ اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے او میرے جسماں کی اولاد, جس طرح یہ بہتا ہوا دریا چھوٹے سے گڑھے میں نہیں آ سکتا, تیری چھوٹی سی کھوپڑی میں علی کیسے آ سکتا ہے. علی ولی. اور یہ بہلول دانا, یہ اپنے دور کا مجتہد اعظم ہے. تاریخ کہتی ہے بہلول کو دیوانہ وہ کہتے ہیں تو کہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں بزرگوں, لالچ جنت کیا ہے, عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہوگا بدلے میں, بندہ روزہ رکھتا ہے خدا راضی ہوگا بدلے میں, بندہ نماز کے بعد عبادت ساری رات کرتا ہے, تعقیبات کرتا ہے, مصلی سے اٹھتا ہی نہیں ہے, صبح اٹھ کے یہی ذہن میں ہوتا کہ اللہ راضی ہوگا, بدلے میں جنت ملے گی. مجھے ممبر حسین کی پاک عظمت کی قسم, مجھے یہ زری کی قسم, مجھے اللہ کی قسم, لوگ فقط اسی چکر کے اندر گھوم رہے ہیں, عبادت کرتے ہیں, دل میں یہی لالچ ہوتا ہے کہ جنت, اور جنت وہ بھی لالچ کی عبادت. ممبر حسین سے یہ جملہ حیدرآباد کی پھٹی پہ آمد پڑھنے لگا ہے, اور جس بندے کو اعتراض ہو پہلے پسندیدہ عالم سے رابطہ کرے پھر فتویٰ دے, کیونکہ آج جو بندہ 5ویں کلاس میں 5 دفعہ فیل ہے اس کی جیب میں فتویٰ ہوتا ہے. تو آپ علی کے نوکر کی بات کرنے لگا ہے, آگے بندہ عبادت کرتا ہے لالچ ہوتا ہے جنت, بندہ روزہ رکھتا ہے لالچ ہے جنت, بندہ 5 لاکھ بھر کے پاکستان چھوڑ کے مکے میں جاتا ہے, حج کرتا ہے لالچ ہے جنت. اور جس جنت کے لیے تو رات دن دوڑ رہا ہے, آج جنت ہے کیا, بغداد کا چوک ہے, علی کا نوکر ہے, نام بہلول ہے, سب دل بن جاتا ہے, مٹی کی تھیلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لے لو یہ تمہاری جنت ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بولے مانا رہے
शौबाज कलंदर का, ये भी नौकर है अली का। पहला कदम आया ना सेवन की धरती पे, एक दूर से मुरीद दौड़ता हुआ आया, कहता है साईं सखी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर इस जुमले की आपने दाद ना दी मैं पंजाब तक दुख लेके जाऊंगा। इस एक जुमले की मैं दाद लेना चाहता हूँ, बेशक पूरी मजलिस बाकी चुप करके सुनना। मुरीद कदमों पे हाथ रख के कहता है साईं सखी लजपाल मुर्शिद मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मुर्शिद ने सर उठाया, फरमाया तू सवाल करता है या मैं जवाब दूं? फरमाया तू सवाल करता है या मैं जवाब दूं? फरमाया मालिक इजाजत दीजिएगा ना सवाल करूं ताकि मुनगरों तक मेरी बात पहुंच जाए। फरमाया हाँ पूछ क्या कहना चाहता है? अली का नौकर जनाब शहबाज खड़ा है, जनाब सभी सेवन की धरती में खड़ा है, अली का गुलाम खड़ा है। तो नौकर कदमों पे हाथ रख के आता कहता है, कदमों पे हाथ रखा, फिर हाथों को बोसा दिया, फिर दाढ़ी पे हाथ रखा, फिर दाढ़ी को बोसा दिया, फिर शहबाज की पेशानी पे हाथ रखा, फिर अपने हाथों को बोसा दिया। इतने बोसे लेने के बाद मुरीद कहता है साईं मैं तो पूछना चाहता हूँ कि तुझे कलंदरी कहाँ से मिली है? तुझे ये कलंदरी कहाँ से मिली है? हर बंदा बोलेगा तब अगला जुमला पढ़ूंगा। नौकर शहबाज कलंदर के कदमों पे हाथ रख के कहता है साईं तुझे कलंदरी कहाँ से मिली है? तुझे कलंदरी कहाँ से मिली है? चेहरा ही शहबाज पे जला लाया। फरमाया जब मैं शहबाज ने अली की गली का कुत्ता कहलवाया मुझे कलंदरी मिल गई है। जब मैंने अली की गली का कुत्ता कहलाया तो मुझे बाबा अली के नौकरों के पास इतने इख्तियारात हैं। अली समझ में आने वाली हस्ती ही नहीं है, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं है। अली को रसूल ने भी कहा है कि फकत मानो, और किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक उसने इकरार नहीं किया अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। हाँ 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 हाँ, अली के बगैर अंबिया का गुजारा नहीं है। अली हाजत रवा है, अली मुश्किल कुशा है। अली तो वो मुश्किल कुशा है जिसने हर नबी की छुप के मदद की है और मुस्तफा की सामने आके की है। आज अली के बुग़्ज़ में लोग कहते हैं कि अली ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, जो अली ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। आओ मैं एक जुमला तुम्हें याद दिला देता हूँ कि लोग कहते हैं कि अली ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। अल्लाह ये बेटे नहीं दे सकता, अली बेटे नहीं दे सकता, अली रिज़्क़ नहीं दे सकता, अली औलाद नहीं दे सकता। मुझे तो आज तक हजरत इंसान की समझ ही नहीं आई है। जब आया मुबहला उतरी है ना, मुबहला वाली आयत, कुरान क्या कहता है कि ऐ रसूल तुम अपने बेटे लाओ, ईसाई अपने बेटे लेके आएंगे। यौमा जो उस दिन वाली आयत है कि फकुल तालो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कुरान कहता है कि ऐ रसूल तूने बड़ा समझाया ईसाइयों को, बड़ा समझाया नजरान वाले लोगों को, लेकिन ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इनसे कह दे बातें पुरानी हो गई, पैसे पुरानी हो गई, तुम्हारे को समझा 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 के मैं थक गया, तुम मानने को तैयार नहीं हो। अब मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया है कि घर से निकलो, अब मुबाहला करते हैं। मुबाहला कैसे होगा? जो झूठा होगा उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी। तो मुबाहले की जब आयत उतरी, पहली आयत में यही है कि ऐ रसूल इनसे कह दो कि ये अपने बेटे लाए। मुझे अल्लाह में अब्बास की कसम हर सुन्नी शिया उलमा को आबिद का चैलेंज है कि जब अल्लाह ने पहले यही कहा है कि उनसे कह दो कि वो अपने बेटे लाए, मैं अपने बेटे लाता हूँ। तो हजरत इंसान रसूल का बेटा तो था कोई नहीं, जब रसूल का अपना बेटा था कोई नहीं तो रसूल घर से चले, मदीने की गलियों से गुजरे, मदीने की गलियां क्रॉस की, एक दरवाजे पे आए, जिस दरवाजे पे आयत तहीर लिखी हुई थी वो कौन सा घर था? वो शेरे खुदा का घर था, वो ज़हरा के शौर का घर था, वो नबियों के मुश्किल कुशा का घर था, वो हाजत रवा का घर था, वो अली शेरशाह का घर था। रसूल ने आहिस्ता से दरवाजे के ऊपर तक बात किया, दस्तक दी, फिर आया
اندر سے علی بہر ہے، رسول نے کہا یا علی۔ آج اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسائیوں کے مقابلے میں جانا ہے، پہلا حکم یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے لائیں گے، میں اپنے لے کے جاؤں گا، میرا تو ہے کوئی نہیں۔ یا علی میں تیرے سے بیٹے لینے آیا ہوں۔ تو علی کے 18 بیٹے موجود تھے، باقی نہیں دیے، جو دو جنت کے سردار تھے وہ رسول کو دے دیے۔ او عاشقان رسول، او رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، جو علی رسول کو بیٹے دے سکتا ہے، غلام رسول کو کیوں نہیں دے سکتا؟ واہ 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 سبحان اللہ کو دے سکتا ہے، اور عام نہیں، جنت کے سردار غلام رسول کو نہیں دے سکتا، دیتا ہے۔ چلو ایک حصہ مکمل ہو گیا، بھائی نے آنا یہ مسائل سے نہیں کچھ پڑھنا توڑا ایک بار سوال دیا ہے مظلوم بے زخم پر پڑھنا سے اللہ اکبر میں ہونا تک علی بادشاہ دی شان پڑھ رہی ہوں۔ بزرگوں نوجوان بھائیوں، میں جھولی چاہ کے دعا کیا کریں گا، انشاءاللہ تو ہم توڑے پتر نصیب ہوں گے۔ آمین جتنی میری ماں تے بھیڑا پردے چاہیے بیٹھیاں نے، انشاءاللہ آل محمد دا خالق تو خالی نہ بلاوے۔ آج 8 محرم دا ڈی ڈھائی ہے، 2 ڈی دا مہمان علی اکبر دا بابا، اللہ اکبر تو سمجھت سے سن کے تھک گئے ہو، سو تھک وجنے تقاضے بشریت ہے، تو ماتم کر کے عزاداریاں کر کے تھک گئے ہو، سو میں منبر پہ کھڑ کے سچ کیا تھا 2 دن کے بعد تسا آرام دا سام وجنا ہے، زینب رسیاں پا کے کوفہ دو سفر کر گئے، علی دی ابیاں کدی اس بازار کدی اس دربار، تے رو رو کے آپ سے لوگو میرا بابا حق پہ، رو رو کے آپ سے علی ولی اللہ حق پہ، حیدرآباد والو مجھے نوکر سمجھو، مجھے حسین کا لاکر سمجھو، مجھے فاطمیوں کے جوتوں کی خاک سمجھو، کبھی زندگی میں 2 چیزیں نہ بھولنا، ایک غدیر والا ہاتھ نہ بھولنا، دوسرا بی بی کا دربار جانا نہ بھولنا۔ مسلمانہ کربلا اچ علی دے پتران تھوڑا مارے آئے، علی دی ادھیاں نو بہت مارا گئے۔ قسمت محمد دی دھی دی تے محمد دی دھی دی ادھیاں دی، رب اکبر دی قسم ہے، جینا بھرا کوئی نہ محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی سیدہ دا بھرا کوئی نہ، جس دا بھرا کوئی نہ، ان مسلمانہ مدینے جو دھارا کے مارے ہیں، بسم اللہ کرا جیندے 18 بھرا، اس میں مسلمان بازار جو پتھر مرے دے رہے، صرف پتھر نہیں مرے دے رہے، ہس ہس کیا جان ہوڑ دسا تیرے پردے دا نگران غازی کتھا ہے۔ 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات تاریخ آدھیے حسین بادشاہ خیمے آنے چکر بدلے دے، ہارون مسعود توکل دی کمبر بدھی ہوئی ہے، میرے کروڑا سلام ان کربلا لبیمانو، ہر ماں پتن گرم ہوا تو بچائی دیئے، لیکن کربلا لیا ماما 10ویں دی رات رو رو کے آلیاں بیٹا کل اکبر تو پہلے تیری لاش آوے، کل اصغر تو پہلے تیری لاش آوے۔ حسین بادشاہ فرمیندے میں خیمے دے چکر لاریاں، جو اچانک میں خیمے دے نال آگے کھڑا، اس دے اندر کون ہے؟ ایک علماء عباس ہے، ایک علی اکبر ہے، ایک شہزادہ قاسم حسن کا یتیم ہے۔ ویسے یتیم کے 2 بین کر دیں، مولا فرمائن میں دروازے دے بہر کھڑ گیا، خیمے دے اندر کا کے منظر ہے، سامنے جناب عباس بیٹھے، نال علی اکبر بیٹھے، نال شہزادہ قاسم ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم جب یہ منظر دیکھا ہے نا تو مولا فرماتے میں نے کانوں سے سنا ہے، اکبر عباس نے قدمہ تے ہاتھ رکھے تے رو کے آدھے چاچا میں بابے کو سنے جو بابا فرمائیں دے عباس میری کمبر نظر ہے، مولا تواڈے تو پہلے کل میدان چ میں ویسا جب ایک گل اکبر کی دیئے نا
غازی بادشاہ اٹھ پے اکبر دے گلے تے بوسہ دیتا نے رو کے آدھے ممی سنے میرا سردار حسین فرمائندہ ہے جو اکبر میری اکھی دا نور ہے آواز آدھی ہے تم منجے تا حسین دی اکھی دا نور مکمل سی اللہ دی قسم نال جی نے حسن دا یتیم کھڑائی نا اکبر آدھے چاچا تو منجے تا کمبر دا زور ترٹ دے میرے بابے دا عباس آدھے اکبر تو منجے تا شبیر دی اکھی دا نور مکلے جدہ چاچے اور بھتریے دی گال سنیے نا حسن دے یتیم سجا ہاتھ چاچے دے قدمہ دے رکھا سا کھپا ہاتھ اکبر دے قدمہ دے رکھا ہے حقل مار گیا دے چاچا تو سمجھو تا کمبر دا زور ترٹ دے بھائی اکبر تو منجے تا اکھی دا نور مکدائے رو کے آدھے چاچا نہ تو سمجھو بھائی اکبر نہ تو سمجھ آئے کال ڈانی آلے ڈین پہلے میدان چمیں ویسا میرے بجر دے نال نہ کہیں دی اکھی دا نور مکدائے نہ کہیں دی کمر دا زور ترٹ دائے حقل مار کے آدھے نے میری ہکو کٹھڑی مائے جڑی لحظہ رو کے چپ کر ویسی جدہ ای اگل حسن دے یتیم کیتی ہے حسین خیمے دے اندر آئے پھتریے نے چاہ کے ہاں اگر غازی منجے میرا ہٹ نقصان ہوتا ہے اکبر منجے میرا ہٹ نقصان ہوتا ہے قاسم تو میدان منجے میری یکدم دو نقصان ہوتا ہے ایک تا پردیس جو میری دھی بیوہ ہوتی ہے دعا تو میرے موئے بنا حسن دی نشانی ہے بل شریف و رات گزر گئی مقامہ نہ میں پڑھ سکتا ہے اتنا لمبا نہ تو سن سکتا ہے ڈاکی کا دن چڑھائے قاسم دی تیاری ہو میں ایک بیڑ سڑانا چاہتا ادھر تیاری ہو گئی دینا تا قاسم دی ماہے پتر دا ہاتھ پکڑا سی حقل مار گیا قاسم میں جان لیا ہونا منجڑا ہے تے والا بلنا کوئی میرے قاسم وقت قیامت نو میلے حسین سونی پاکتا بدھی کھڑا ہے اپنا باپ حسن علی دستاری چاہی کھڑا ہے تلوار بھی چاہی کھڑا ہے قاسم میری ایک دل دی حسرت ہے آواز آگی اما حکم کر کیڑی حسرت ہے رو کے آگی ہے پتہ نہیں وقت قیامت نو میلے حسین میرا دل چاہتا ہے تو جو قربانی واسطے ٹردہ پائے تے جدائی کوئی گھر جو قربانی ٹورے تا انہیں حق جو دعائی کریں دے انہیں تے ہاتھ ہی پھرے دے قاسم دی ماں دی آنا میں کن علی دی دھیاں کو دعا لائے کے دینا رب اکبر دی قسم ہے پتر دا ہاتھ پکڑا ہے پہلے زینب دے بوئے تے آئیے حقل مار کے آدھی ہے بی بی پہلا یتیم بھتیجا آخری سلام گرانا آئی اللہ دی قسم علی حسین بہرائن بھتریے دے چہرے تے بوسڑ جائے حقل مار کے آدھی ہے وانجو میرے حسن یتیم دی نشانی وانجو میرا جانی چڑھدا بچڑا اتو دعا لئیے سجلے خیمے دے آیا ہے کہتا خیمہ لاہور دی ملکہ دا خیمہ ہے غازی دی بھیڑ دا خیمہ ہے فروا دی آواز بیانی ہے پہلا شگیر دا ملان آیا نے جا اس بی بی دعا دیتی ہے اگلے خیمے دے آئیے کیڑا منظر ہے ایک بی بی ہے جائے ہاتھ 6 مہینہ دا پتر چایا ہویا ہے جدہ قاسم نزدیک آیا ہے بی بی نے 6 مہینہ دے پتر دے چہرے تبرکہ الٹائے حقل مار کے آلی قاسم تیرا چھوٹا بھرا سلام پیا کرے دئی جوان و اجازت مل گئی گھوڑے میں سوار ہو جائے بزرگ پر میں دلائے پہلا سوار ہے جن حسین چاک زینت بہار ہے جدہ قاسم زینت بیٹھا ہے کہ بی بی دی آواز بیانیہ برباد مدینہ کوئی آدھی سوج مدینہ کوئی آدھی سوڑی تیاری کرائیے پھپیاں تو دعا لئیے ماسیاں تے مامیاں تو دعا لئیے حسن دا یتیم ہے جاتا خیمے جو نکل پائے سوڑی جگودہ کرے نائے اللہ دی قسم ایک ظالم دی آواز بیانی ہے قاسم تو تل لڑنا بھی ہے تے خیمے انو آگ لگ گئی ہے جدا آگ دا نام آئے حسن دا یتیم نے مڑ کے ڈٹھا ہے اللہ لعنت کرے حرام زادے دے ایسا ایک گرد مارا ہے جڑا قاسم دی پیشانی چ لگا ہے حقل مار کے آدھر مولا میرا آخری
حسین کی کیڑی حالت امامہ کھل گئی ہے پیرے جو جتی لے گئی ہے حسین کی آواز آنی ہے کو بالا نہ دھیرے میادہ بھیا رب اکبر دی قسم کوشش تا بڑی کی دیئے لیکن حسین دے پہنچن تو پہلے سجے دے گھوڑے کھپے بھج گئے آئے کھپے دے گھوڑے سجے بھج گئے آئے نا میرے امام نہیں ہے امان آئیے حق کربلا تے بچھائیے حقل مار گیا دے قاسم میرے مان بھٹ گئے قاسم میں بٹھڑا ہو گیا قاسم دسانا تو کتھے لتھا ہے کہہ میرے کربلا دی کہہ تبے جو آواز آگی چاچا میں تھا لتھا تابا تے تلے آگی آئینا گھوڑا دے سمت تلے کہہ میرے اٹھو آواز آگی چاچا میں تھا سید نے آبا بچھائیے ممبر دے حسین دی عظمت دی قسمیں بزرگ پڑھ بیان ای قاسم جدہ زین تے آئی تا قاسم آئی جدہ زمین تے آئے تا بعد تقسیم ہو گئے بودھو دے ٹکڑے چاہے قاسم دی لاش انہیں نہیں چاہی جی میں اکبر دی چاہی لاش رب اکبر دی قسم سید نے قاسم دے ٹکڑے ہاں نہ لائے خیمے چ لاش جن آیا ہے جدہ خیمے قاسم دی لاش آئی تا لاش آتا یا ان چاہا جدہ قاسم کے جسم دا قیمہ میدان جو خیام چاہے نا ہر بیتی ہوتی ہے ایک ویڑے نوہ ہے بزرگہ دا میں پڑھنا چاہتا ہر مستور ویڑ گیتے لیکن قاسم دی بن رہی ہے بوٹیاں دے ہوتے قاسم دے ٹکڑا دے آ کھڑی ہے تے رو کے آ دیئے اٹھی جاگے ویسے رے آوالنے آ سینے تے ہاتھ ضرور مرا ہے قاسم دی بن رہی ہے اللہ دی قسم قاسم دے ٹکڑا دے کولا کھڑی ہے تو ہتھا نال سارت ماتا بھی کرے نہیں کھڑی ہے حقل مار کے آدھی اٹھی جاگے ویسے رے آوالنے آ کوئی خیر دی خبر سناوے ہاں رو کے آدھی اٹھی جاگے ویسے رے آوالنے آ کوئی خیر دی خبر سناوے ہاں تیرے سہرے خاک چرول گئے نا توڑے گانا واپس آڑے اللہ دی قسم قاسم کوئی جواب نہیں دیتا توڑیاں بھی شادی ہویاں پترات جیاں دیا خوشیاں نصیب ہونے اللہ دی قسم رشتے مقدرہ دے نال ہونے امیر دا رشتہ غریب دے نال غریب دا رشتہ امیر دے نال امیر دی دھی شادی کدائی غریب نال ہوئے دیئے جدہ قاسم کی بندری قاسم کی لاش دے آئیے حقل ماریے رو کے آدھیے اٹھی جاگے پتر امیر دے آ تیکو ملنے غریب دی دھی آئیے تیرے کے سامنے مارے گئے تیکو ملنے پھیرا ہوئی آئیے کہیں کن بنجڑے میں تو دستا سہی کوئی رہتا میں کھول ملا میرا اللہ دی قسمیں رو کے آدھیے قاسم نہ میرے پیکے بھج گئے نہ میرے سامنے بھج گئے اللہ جناک دسا کن بھج گئے جدائے وینگی تے کربلا دی دھرتی ہلڑ لگ پئیے ہر ٹکڑا بلندو آخری جملہ میں بچھڑے دا دیا کربلا دے میدان قاسم دی لاش دے ٹکڑے بلندو جدہ بی بی آکھے نہ میرے سامنے بھج گئے نہ میرے پیکے بھج گئے تساوے آئے کن وجڑے تقاسم دی آواز آئیے تیر لڑے وچ بازار دے چھاپے صبر دے نالے میں بھاچوڑ صلی اللہ علیہ محمد یا حسین یا حسین